السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے تعارف کتب تاریخ کے حوالے سے آج کی ہماری 6ویں نشست اور 5ویں کتاب لے کر کے عاجز حاضر خدمت ہوا ہے۔ آج کی کتاب جس پر آپ اور ہم تبصرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طبقات ابن سعد، جس کو الطبقات الکبیر بھی کہا جاتا ہے، الطبقات الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے کہ ہمارے طریقہ کار کے مطابق ابتدا میں ہم مورخ، مصنف اور کتاب کے رائٹر کے بارے میں چند معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد کتاب کے تعارف کی طرف انشاءاللہ العزیز بڑھتے ہیں۔ تعارف کتاب کاتب کے حوالے سے ابن سعد، طبقات ابن سعد کے نام سے یہ بہت زیادہ معروف اور بہت زیادہ مشہور کتاب ہے۔ ابن سعد ان کا مکمل نام ہے ابو عبداللہ محمد ابن سعد ابن منیع البصری الزہری۔ یہ مشہور مورخ الواقدی کے شاگرد بھی رہے ہیں اور کاتب بھی تھے۔ الواقدی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مورخ گزرا ہے، تو الواقدی کے یہ شاگرد بھی ہیں اور ان کا کاتب بھی، یعنی وہ جو کچھ کہا کرتے تھے۔ پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ کتابیں لکھنے اور کتابیں شائع کرنے کا رواج عام نہیں تھا، تو ہوا یہ کرتا کہ اساتذہ اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ کروا دیا کرتے، تو اسی طرح الواقدی ابن سعد کو ایک کتاب نقل فرمایا کرتے۔ آپ کی ولادت بصرہ میں ہوتی ہے اور 784 سن ہجری میں عیسوی میں ولادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اگر آگے بڑھ جائیں تو بصرہ میں ولادت ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ بغداد آئے اور بغداد میں وہیں پر سکونت پذیر ہوئے، وہیں پر قیام کیا، اور اپنی تالیف طبقات ابن سعد المعروف الطبقات الکبیر، جو طبقات الرجال پر مستند کتاب مانی جاتی ہے، کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اس کتاب میں آپ آقا کریم علیہ السلام کی سوانح حیات، خلفائے راشدین، صحابہ وغیرہ کے تذکرے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم اس پر آگے تذکرہ کریں گے۔ انہوں نے ہر نئے آنے والے مورخین سے استفادہ کیا۔ حاجی خلیفہ ان کی ایک کتاب طبقات الصغیر کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے حدیث ہیثم، سفیان بن عیینہ، الولید بن مسلم، محمد بن عمر الواقدی وغیرہ سے پڑھی ہے۔ ابو بکر بن ابی الدنیا اور دیگر محدثین نے ان سے روایت کی ہے، ابن سعد سے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ تشریف لائے، بغداد میں تشریف لائے، اور یہ زمانہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، جو علم و ہنر، تہذیب و تمدن اور علم و معرفت کا گہوارہ مانا جاتا، اور بہترین زمانہ، گولڈن پیریڈ، گولڈن ایرا کہا جاتا ہے علمی اعتبار سے ہارون الرشید کا دور۔ بہرحال بغداد، حجاز کے مختلف شہروں میں آپ نے سفر فرمایا، سفر فرما کر وہاں کے علماء کرام سے استفادہ کیا، محدثین سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد عمر الواقدی کے شاگرد ہوئے اور آخری عمر تک ان سے وابستہ رہے، اور آپ کو جب بھی کہا جاتا ہے تو آپ کا نام کاتب الواقدی کے نام سے بھی آپ مشہور ہیں۔ آپ کے مشہور شیوخ میں، اساتذہ میں، محمد بن عمر الواقدی جیسے کہ آپ نے سنا، عفان بن مسلم، ابو نعیم، فضل بن دکی، یزید بن ہارون، وکیع بن الجراح، محمد بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن موسیٰ اور سفیان بن عیینہ، سلیمان بن حرب، عارم بن الفضل، یہ حضرات آپ کے اساتذہ میں جلیل القدر۔ ہر کوئی اپنے مقام پر ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے حقیقت میں۔ اور آپ کے تلامذہ میں ابراہیم بن عبداللہ البغدادی، احمد بن حارث الواسطی، احمد بن محمد الحربی، حسین بن علی بن مالک اشنانی، حسین بن فرج الخیاط، عبد الرحمن بن محمد القنطاری، عبید اللہ بن محمد بن یحییٰ البغدادی، محمد بن الحنظلی، محمد بن موسیٰ بن داؤد، مصعب بن عبداللہ الزبیری وغیرہ، ہشام بن یحییٰ وغیرہ شامل ہے۔ آپ کی وفات کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں، کہ جن میں پہلا اور غالب جو قول ہے، جو ان کے شاگرد حسین بن فہم نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ ان کا انتقال بغداد میں اتوار کے روز 4 جمعۃ الآخرہ کو ہوا، 230 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ کو باب الشام کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 62 سال تھی۔ ان کے ساتھ کثرت صحبت کی وجہ سے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ جانے والے۔ ابن ابی حاتم نے الجرح و تعدیل میں ان کی وفات 236 یا 30 ذکر کیا ہے، اور تیسرا قول ان کے انتقال بغداد میں
235 سن ہجری میں ہوا۔ یہ تھی کیا کہا جائے کہ ابن سعد علیہ الرحمہ کے حوالے سے چند ضروری معلومات جو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی جا رہی تھی، کیونکہ ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مصنف کے حوالے سے چند باتیں معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کر کر پھر اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ اب آئیے، یہ کتاب کیا ہے؟ طبقات ابن سعد۔ یہ کتاب دراصل سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت، تاریخ اور اسماء الرجال، یہ تین اہم ماخذ کو کور کی ہوئی ہے۔ قیمتی ماخذ اس میں ملیں گے آپ کو، سیرت پاک بھی ملے گی، تاریخ بھی ملے گی، پلس آپ کو اسماء الرجال۔ یعنی اسماء الرجال کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو حدیث میں جو اسماء آتے ہیں، جو حدیث کے حوالے سے جو راویین آتے ہیں، ان کے اوپر جرح و تعدیل کی جاتی ہے، اس علم کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام کی ابتدائی 2 صدیوں کے اکابرین کے حالات جاننے کے لیے یہ سب سے اہم، بنیادی اور اہم ماخذ مانی جاتی ہے۔ طبقات دراصل کہتے ہیں درجات کو، درجات، لیولز کو کہا جاتا ہے۔ طبقات اسی کو، طبقتن کہتے ہیں، طبقات اس کی جمع ہے، درجتن درجات کے معنی میں۔ اصل میں یہ طبقات کے اصول پر مرتب ہے، جس میں صحابہ، تابعین کو ان کے قبول اسلام، ہجرت، جنگی خدمات کے مطابق جو ہے درجہ بدرجہ اس میں ذکر کیا گیا، اس سے اس کو طبقات کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، مواد کیا ہے؟ کہ ابتدائی جلدیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور غزوات پر مشتمل ہیں، باقی جلدیں صحابہ کرام، تابعین کے حالات، فضائل اور ان کے دینی و علمی کارناموں اور جنگی معاملات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس میں صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کی روایات، اخلاق، شخصیات، ان کا کردار، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات وغیرہ مختلف پہلوؤں پر تفصیل کے ساتھ ابن سعد نے روشنی ڈالی ہے۔ یعنی میں نے جیسے کہا نا کہ سیرت بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اسماء الرجال بھی ہے، تینوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ انہوں نے کور کیا ہے۔ جب کوئی شخصیت کے بارے میں جب وہ کور کرنے لگتے ہیں تو اس میں پھر تبصرہ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں کے نزدیک ان کا ثقہ ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ہی وقت میں انہوں نے کئی کاموں کو، لہذا اگر آپ میں یہ کہوں کہ یہ کتاب خود اپنے اندر یعنی اگر تاریخ اور اسماء الرجال کے باب میں جب تک کہ اس کتاب کا آپ حوالہ نہیں شامل کریں گے، یہ کتاب آپ کو ایک مطلب اسماء الرجال وغیرہ کا علم آپ کو نامکمل سا نظر آئے گا۔ مکمل کتاب کی 8 حصوں میں سے پہلے 2 حصوں میں سیرت پر مشتمل، یہ کتاب اسلام کی پہلی 2 صدیوں کے مشاہیر کے حالات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ جملہ ویسے تو انہوں نے 15 جلدوں پر مشتمل ہے، ان کے علاوہ ان کی طبقات صغریٰ اور تاریخ وغیرہ کی بھی کتابیں ہمیں ملا کرتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں وغیرہ جو ہے شہر حیدرآباد سے یعنی چونکہ دارالجامع عثمانیہ ترجمہ کے اعتبار سے جامع عثمانیہ کا جو ہوا تھا، کیا کہا جائے کہ دارالترجمہ جب بنایا گیا تھا، دارالترجمہ جب بنایا گیا، اس دارالترجمے کے وقت جو ہے ان کتابوں کا ترجمہ کیا گیا، یعنی عربی سے اردو میں اس کا جو قالب ڈھالا گیا، ڈھال کر کے اس کے بعد جو ہے جو یہ کام کیا گیا اس پر ملتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریے کہ آپ کو ملے گا کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کا حصہ اول کس پر ہے، کہ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات، واقعات، اخبار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حالات پر مشتمل ہے۔ حصہ دوم کے اخبار النبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید احوال اور تفصیلی سوانح آپ کو ملے گی۔ حصہ سوم میں سیرت خلفائے راشدین حضرات سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مکمل سیرت پاک آپ کو نظر آئے گی۔ حصہ چارم میں مہاجرین و انصار، سابقین اولین، صحابہ کرام کا تعارف ملے گا۔ حصہ پنجم میں آپ کو تابعین، تبع تابعین، دوسری اور تیسری نسل کے اہل علم حضرات ملیں گے۔ چھٹے حصے میں آپ کو کوفہ کے صحابہ و تابعین، کوفہ کی علمی تاریخ، اس کا جو علمی فنون وغیرہ ملے گا آپ کو۔ پھر اگر آپ آگے بڑھیں 7ویں حصے میں دور آخر کے صحابہ، تابعین و فقہا، آخری عہد کی شخصیات یعنی صحابہ کرام کا آخری دور۔ پھر آپ 8ویں حصے میں خواتین کا، چونکہ اسلام میں بڑا اہم رول ہے، ان کی عظمت بھری داستانیں، ان کا قربانیاں
ان کا مقام و مرتبہ، صحابیات اور صالحات پر آپ کو تفصیلی تبصرہ ملے گا۔ اگر آپ میں ایک ایک جلد میں اگر تھوڑا تھوڑا میں آپ کو تبصرہ کروں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو اسے دیگر کتب سے ممتاز کرتی ہے، یعنی باریک سے باریک ہلکی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی ابن سعد نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض سیر نگاروں نے، مورخین نے کچھ چیزوں کو چلو ٹھیک ہے اتنی اہم امپورٹنٹ بات نہیں ہے بلکہ کہ ترک کر دیا ہے، مگر ابن سعد نے ان چیزوں کو خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اور آگے اگر آپ چلیں گے تو تابعین اور تابع تابعین کی اگر آپ بات لیں گے تو بعد میں یہ ملے گا کہ تابعین اور دیگر جلیل القدر شخصیات کی سوانح حیات کا ایسا ذخیرہ جو کئی میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مجموعات پر بھاری ہے، ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فقہاء کرام اور محدثین، بڑے ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ، ان کی علمی خدمات اور ان کے مقام و مرتبے کا تفصیل سے آپ کو تذکرہ ملے گا۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ کتاب جو ہے علمی بنیاد کی تعمیر بنتی ہے، ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ ملے گا کہ یعنی نئی آنے والی نسل جو ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اہم کتاب مانی جاتی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ طلبہ تاریخ اور سیرت کے اس کتاب کے ذریعے سے تاریخ اسلام کی اپنی مضبوط بنیادیں حاصل کر سکتے ہیں، جو ان کو فہم دین اور فہم تاریخ اور سیرت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ کتاب جو ہے تحقیقی مقالات یا پھر کوئی تھیسس لکھنا چاہ رہے ہیں، علمی مباحث لکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ اس کتاب سے استفادے کے بغیر آپ اس سے مفر حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ دیکھتے جائیں تو طبقات میں خاص طور پر اگر بنیادی معاملات، اب جیسا کہ میں نے کہا نا سیرت بھی ہے، تاریخ بھی آ گئی ہے، تو ایک چیز اور ایک رہتی ہے کہ اس میں جو ہے آپ کو جو حضرات علم رجال وغیرہ کا جو میں نے ذکر کیا، یعنی جن حضرات کو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک سے نسبت جڑ جاتی ہے تو چونکہ ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، تو اس علم میں ان حضرات کے نام، کنیت، لقب، حسب، نسب، اساتذہ، تلامذہ اور ان کے جو علمی وزٹس ہوتی ہے، یعنی ایجوکیشنل وزٹس ہم جس کو کہتے ہیں، رحلات دینیہ کہتے ہیں، علمیہ کہتے ہیں، اخلاق، کردار، حالات، تاریخ وفات کا تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے۔ اور جو سلسلہ روایات حدیث میں وارد ہوتے ہیں، علوم حدیث کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نقد حدیث کے زیادہ تر قواعد رجال سے متعلق ہے، بلکہ حدیث کی صحت اور ذوف کا دار و مدار بھی چونکہ رجال پر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اس چیز پر بڑی فوکس کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابن سعد علیہ رحمہ نے بڑی کوشش کر کر کے انہوں نے سارے حالات کو، احوال کو اس پہ جمع کیا ہے۔ تو طبقات کی یہ ایک خصوصیت اور شان، دوسرے یعنی طبقات کا تعلق جو ہے علم الحدیث میں اسناد سے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کی کتاب میں خاص طور پر ہمیں یہ چیزیں بدرج اتم پائی جاتی ہے، بدرج اتم پائی جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ نسب کی بنیاد پر مصنفین کے آپ نے اپنی کتابوں میں جو درج کیا نا، نسب کی بنیاد پر جمع کیا، شہروں کی بنیاد پر، حروف تہجی کی بنیاد پر، پھر طبقات یعنی ان کو جو ڈیوائڈ کیا گیا، ڈیوائڈ کرنے کی بنیادوں پر بھی انہوں نے اس میں اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھی چند چیزیں طبقات ابن سعد کے حوالے سے جو آپ کے سامنے آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کتاب بڑی اہم اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور زیادہ اتنی طویل بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو پہلے کی تکوینی حالات وغیرہ کو انہوں نے کور نہیں کیا ہے، بعد کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے کور اپ کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک جئیں اسلام پر جئیں، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل پھر ایک اور دوسری کتاب اور دوسرے احوال، ایک مورخ کے حالات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔